اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے غفور الرحیم، اے میرے مالک، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب مسلمانوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک، ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، اس مبارک مہینے میں ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر دے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی، اللہ پاک ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور کر دے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا ہے، یعنی اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں ہر آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ان لوگوں کا سا نہیں جو تفرقہ میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ تمام آسمانی کتب اور صحیفے دراصل ایک کتاب ہدایت کے مختلف ایڈیشن ہیں۔ پہلی کتابیں بھی حق تھیں لیکن وہ محفوظ نہ رہیں۔ اب ہدایت ربانی کا آخری اور کامل ایڈیشن یہ قرآن پاک ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان بالکتاب کے اعلان کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو بدل دیں یا کوئی دوسرا قرآن پیش کریں۔ اسی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اگر میں یہ باتیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا تو مجھے اس میں تبدیلی کا اختیار بھی ہوتا۔ میں تو قرآن کا ایک شوشہ تک بدلنے کا مجاز نہیں ہوں، میں خود اس کا پابند ہوں جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 15 کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، یعنی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ آیت کے اس حصے سے ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض واعظ اور مبلغ بن کر نہیں آئے، بلکہ ان کا مشن ہے کہ اللہ کا عطا کردہ نظام عدل قائم فرمائے۔ یہی حقیقت سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں اسی طرح واضح کی گئی ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل نظام زندگی پر۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن محض وعظ اور نصیحت اور درس و تدریس نہ تھا۔ آپ کا مشن انقلابی تھا، جس کا مقصد نظام باطل کو جڑ سے اکھاڑنا اور اس کی جگہ نظام عدل کو قائم فرمانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض تبلیغ اور تزکیہ تربیت کا عمل ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو میدان میں لا کر باطل سے بھی ٹکرایا اور جزیرہ نمائے عرب کی حد تک ایک مثالی نظام عدل قائم فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت کے سپرد فرما دی۔ آج ہم نے کتاب اللہ سے رہنمائی اور ہدایت طلب کرنا چھوڑ دی ہے، اسے صرف حصول ثواب اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اسے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر احتراماً طاقوں کی زینت بنا دیا۔ لہٰذا ہماری اکثریت اس اعلیٰ مقصد ہی کو فراموش کر بیٹھی، جو مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا
اور اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے، آمین ثم آمین۔ چھٹا روزہ اور اس کے فضائل۔ بعد نماز فجر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر دعائے وسعت رزق 17 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 17 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء دعائے وسعت رزق 50 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔